بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی داستان بیان کرنے آئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل رات کراچی ایئرپورٹ اور اس کے باہر ریاستی خفیہ اداروں FIA اور سندھ پولیس نے بحیثیت شہری میرے تمام بنیادی انسانی حقوق کو سلب کیا اور ہمارے ساتھ ناقابل بیان سلوک کیا گیا۔ ایک بین الاقوامی مشہور میگزین ٹائم نے مجھے اس سال دنیا کے 100 بااثر افراد کی فہرست میں شامل کیا اور مجھے نیو یارک میں ٹائم ایونٹ میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے کل رات میری پرواز کراچی سے نیو یارک کے لیے تھی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر تمام پروسیجر مکمل کرنے کے بعد امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے مجھے سفر کرنے سے روک دیا۔ جب میں نے وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کی تو FIA کے ذمہ داران وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ بغیر کسی قانونی وجوہات کے مجھے 5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ روکے رکھا گیا۔ جب پرواز ٹیک آف کر گئی اور ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو FIA کے ایک خاتون افسر نے میرا پاسپورٹ لیا اور واپس دینے سے انکار کر دیا۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت تک میں ان سے بات کرتی رہی، تب جا کر 1 گھنٹے بعد میرا پاسپورٹ مجھے واپس دیا گیا۔ جب ہم ایئرپورٹ سے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو ایئرپورٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر دوبارہ ریاستی خفیہ اداروں اور سندھ پولیس کے اہلکاروں نے ہماری گاڑی روکی، جس میں سمیدین اور ہماری ایک اور خاتون دوست موجود تھی۔ گاڑی کو روکتے ہی انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو گاڑی سے نکالا اور ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ گاڑی کی چابیاں نکال کر گاڑی بلاک کر دیا۔ گاڑی کے چاروں دروازے کھول کر ہمارے سیٹس کے نیچے تلاشی لی گئی، مکمل طور پر گاڑی کی چھان بین کیا۔ جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں گاڑی سے باہر نکال دیا، ہمارے دوپٹے کھینچے گئے، ہمیں گالیاں دی گئیں اور شدید ہراساں کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے بیگ زبردستی کھینچ کر انہوں نے میرا پاسپورٹ، موبائل فون اور گاڑی کی چابی اپنے قبضے میں لے لی۔ ہم رات کے 1 بجے تک ایک سنسان شاہراہ پر کھڑے تھے جب 2 ویگو گاڑیاں آئیں۔ ان میں موجود افراد نے ہمیں مزید ہراساں کیا اور ننگی گالیاں دے کر چلے گئے۔ ہم نے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے اپنی گاڑی وہاں چھوڑ کر ایک ٹیکسی لی اور گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک اذیتناک اور تکلیف دہ لمحہ تھا کہ اس ملک میں ہمیں محض انسانی حقوق کا کارکن اور بلوچ ہونے کی بنا پر جانوروں سے بھی بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ قابل احترام صحافی حضرات، کل جس طرح مجھے سفر سے روکا گیا اور ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ریاست پاکستان نے ہم سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے اور یہاں ہمارے لیے کسی بھی قسم کی انسانی حقوق موجود نہیں ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس USA کا ویزا اور ایک بین الاقوامی میگزین کا دعوت نامہ تھا، لیکن کراچی کے ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ پر مجھے 5 گھنٹے روکا گیا، سفر سے منع کیا گیا، ہراساں کیا گیا اور میرا موبائل فون، پاسپورٹ اور گاڑی کی چابی بھی لے گئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ لوگ عام بلوچ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہوں گے۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست اور اس کے تمام اداروں کو واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے ہم نہ تو خاموش ہوں گے اور نہ ہی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز اٹھانا بند کریں گے، بلکہ اس طرح کے اقدامات سے ہمارا حوصلہ اور زیادہ بلند ہوگا اور ہم مزید منظم ہو کر بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میں انسانی حقوق کی تمام ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ کل ہمارے ساتھ ہونے والے واقعے سمیت بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر ریاست پاکستان کو جواب دہ بنائیں اور بلوچ قوم کی بنیادی انسانی حقوق۔ سب سے پہلے جو آپ کا سوال 4تھ شیڈول کا ہے، دیکھیے بلوچستان میں رائٹ آف فریڈم آف اسمبلی، رائٹ آف فریڈم آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی، پیسفل ایکٹیویٹی، اس کی بالکل قدغن ہے۔ تو 4تھ شیڈول اس کا ایک نیا چہرہ ہے۔ 4تھ شیڈول میں ان لوگوں کو نام درج کیے گئے ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں، جو بلوچستان میں جو ایک جاری نسل کشی ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1500 سرکاری ملازمین کو بیڈا ایکٹ کے تھرو سسپینڈ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا جلسوں اور احتجاجوں میں آپ نے شرکت کی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ڈرانا، ہراساں کرنا، جتنے 4تھ شیڈول کے میں شامل لوگ ہیں ان کو 1 ہفتے میں 3-4 مرتبہ CTD کے تھانوں میں بلایا جاتا ہے وداؤٹ جورسڈکشن، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، پروفائلنگ کی جاتی ہے اور ایک پروفارما کے ذریعے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جب باہر نکلیں گے تب بھی وہ پولیس اسٹیشن میں بتائیں گے، وہ کہیں بھی جائیں گے، بازار جائیں گے یا شہر چھوڑ کر جائیں گے تو وہ پولیس اسٹیشن کو بتائیں گے۔ باقاعدہ طور پر ان پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنا ہراساں کرنا
کہ وہ اس کے بعد سیاسی ایکٹیویٹی میں کبھی بھی شامل نہ ہو سکیں۔ آپ کا دوسرا سوال، مجھے میں یہی کہتی ہوں کہ پاکستان میں میڈیا ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں میڈیا کاروبار کے لیے بنائی گئی ہے۔ پاکستان کی میڈیا اپنے وہ جو بنیادی اس کے اصول ہے اس پر کبھی انہوں نے کام نہیں کیا ہے۔ اگر یہی میڈیا ہوتی تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آج 12 گھنٹے اس واقعے کو گزر چکے ہیں، وہ آ کر مجھ سے یہ پوچھتے۔ کوئی بھی میڈیا کا صحافی اتنا ڈیرنگ ہوتا وہ جا کر FIA سے پوچھتا کہ انہوں نے کیوں مجھے روکا، اور میرا نام کسی ECL میں نہیں ہے۔ اگر وہ ایٹ دا فرسٹ پلیس مجھے کوئی بھی مجھے ریزن بتا دیتے کہ انہوں نے مجھے کیوں روکا ہے، تو میں ایک شہری ہونے کے لحاظ سے میرے خیال سے میں اسی کورٹ کے نوٹس کو یا کوئی بھی نوٹس وہ میرے ہاتھ میں تما دیتے تو میں اس کو اٹھا کر ایئرپورٹ سے باہر نکل سکتی تھی، لیکن ابھی تک مجھے کوئی بھی جواز نہیں دیا گیا ہے۔ اور صحافی حضرات، اس پورے سوسائٹی میں کسی کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس شخص کا اس سوسائٹی میں کیا مقام ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے اس سوسائٹی کو پروگریشن کی طرف لے جانے کے لیے۔ اور ہم سب کے سب صرف اور صرف جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ ہمارا کاروبار ہی صحافت جیسا پاک شعبہ کاروبار بن چکا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ صحافت جیسا پاک شعبہ کاروبار بن چکا ہے۔ آج ایک انسانی حقوق پر کام کرنے والے لوگ وہ اپنا میڈیا چینل بناتے ہیں، وہ فیس بک کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں جو ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا۔ ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا کہ وہ بلوچستان کے گاؤں گاؤں میں جا کر دیکھے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا کہ جب میں ایئرپورٹ میں 5 گھنٹے تک بنتی تو وہ انویسٹیگیٹو کرتے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا کہ جس ایریا میں یہ واقعہ ہوا وہاں کے پولیس اسٹیشن میں جا کر یہ پوچھا جاتا کہ یہ کیوں ہوا، اور جس صوبائی حکومت کے کہنے پر جو صوبائی حکومت جو ہے نا بالکل خاموشی اختیار کر چکی ہے اس سے بھی پوچھا جاتا۔ میرے خیال سے پاکستان میں کوئی میڈیا ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اور اگر کچھ صحافی ایگزسٹ بھی کرتے ہیں جو فری لانس پہ کام کر رہے ہیں ان کا کام اس حد تک ہم نہیں دیکھ رہے، جو مظلوم اقوام ہے ہم نہیں دیکھ رہے۔ ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان بائسڈ جرنلزم کریں، آپ ہمارے حق میں نہ لکھیں، بالکل نہ لکھیں۔ ہمارے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے وہ خود ہمارے حق میں لکھے گا۔ ہماری ماؤں کے اتنے سالوں سے انتظار وہ خود ہمارے حق میں ہے۔ ہمارے مظلوم جو ہمارے بھائی ہیں ان کا خون وہ خود ہمارے حق میں ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں ریاست سے کہ ہماری طاقت ہمارے لوگ ہیں۔ آپ جتنا ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے ہمیں یقین ہے اتنا ہی ایک اسٹرانگ میسج جائے گا بلوچستان پر، اور اسٹرانگ میسج کو آپ نے تشدد کے ذریعے بھیجا ہے۔ اور وہ تشدد جب آپ ایک ایسی قوم کو جو ہزاروں سال سے آباد ہے، جو اپنی زمین سے محبت کرتی ہے، اپنے لوگوں سے اور عورت سے محبت، جس معاشرے میں عورت کا مقام مرد کے مقام سے کافی گنا زیادہ ہے، آپ جب اس کی عورت کا چادر کھینچتے ہیں تو آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ آپ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے آج تک پاکستان میں کوئی ایسا صحافی یا کوئی ایسا میڈیا ہاؤس نہیں ہے جس نے افیکٹو طریقے کار سے ان بائسڈ جرنلزم کر کے اس پورے سوسائٹی میں جو کولیپسڈ ایک سوسائٹی ہے مظلوموں کی آواز بن کر اس چیز کو وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ اس سوال کو سنتے ہی مجھے افسوس ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم خیر ہر بلوچ کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی سروائیول، زندگی جینے کی سروائیول، وہ ایک جدوجہد وہ جاری کرتا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے جب سے ہم اسلام آباد گئے، اسلام آباد میں ایک لانگ مارچ کیا، بلوچستان کا مسئلہ وفاق کے پاس لے کر گئے، ان عورتوں اور بچوں کو لے کر گئے، لیکن اس کے بدلے ہمیں وہاں مارا گیا، ہماری رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن کو چھینا گیا۔ 1 مہینے تک ہم بے یار و مددگار اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھے رہے، سامنے بیٹھے رہے، اور وہاں کے صحافی حضرات نے بھی ہمیں تھریٹ قرار دیا۔ اس کے بعد سے، اور مجھے افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ اس چیز پر آپ میں سے کسی نے بات نہیں کی۔ پاکستان میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مسائل ہیں، پی ٹی ایم پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، اور گزشتہ 2 دنوں سے میرے خیال سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو ماحول ہے، آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس کی مذمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ اور پاکستان میں جو ایک عام انسان ہے، عام شخص ہے، جس طرح سے اس کی وہ جو زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کی مذمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم مظلوم قومیں ہیں، اور ہمارے ساتھ اس طرح کا سوال کرنا آپ کے خود کے صحافی ہونے کے اقدار پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم اس سوال کا جواب بار بار نہیں دیں گے۔
ہم بالکل بھی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہماری رائٹ کو اور اس کو بالکل ختم کرتا ہے۔ اور ایک اور بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ہم نے ہمیشہ اپنی کولیپس سوسائٹی کا الزام پاکستانی فورسز اور ایجنسیز کو دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی، ان پر ہم نے کبھی کوئی الزام عائد نہیں کیا۔ جو حق کو حق نہیں بولتے ہیں، غلط کو غلط نہیں بولتے ہیں اور سچ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ، اس کولیپس سوسائٹی کی وجہ یہی ہے۔ آپ کو مجھ سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، جس طرح صرف میری پہچان یا سمی کی اور میری پہچان یہ بلوچی کپڑے، اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا، اس کی وجہ سے جس طرح تمام گاڑیاں جا رہی تھی اور صرف ہماری گاڑی کو روکا گیا، جس طرح پولیس افسران نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، ہماری شلواریں تک کھینچی گئی، اس پر شرم کا مقام ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو اس پر مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اور جب یہ یہاں ہو سکتا ہے، کراچی میں ہو سکتا ہے، اس جگہ میں ہو سکتا ہے جہاں پہ میڈیا ہے، جہاں دنیا موجود ہے، تو بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بلوچستان میں ایٹ دا کرنٹ اسٹیٹ کتنے جگہوں پر لاپتہ افراد کے لواحقین دھرنا دیے بیٹھے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بلوچستان میں گزشتہ 1 مہینے سے کتنی مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی ہیں؟ میں آپ کو وہ لسٹ دینے کے لیے تیار ہوں، میں بالکل دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را یہ مذائقہ خیز سوالات ہم سے نہ پوچھیں۔ ہم میں اتنا جگر ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو جھیل لیں گے، اور ہم جھیلنے کے لیے بنے ہیں، کیونکہ ہم رکیں گے نہیں۔ ہماری تحریک کو تقویت اور اس بلوچ ماں نے دی ہے، اور اس عورت نے دی ہے، اور اس بلوچ فرزند نے دی ہے جو اپنی زمین میں صرف اور صرف اپنی جینے کا حق چاہتا ہے۔ اور وہ چیز اتنی بڑی ہے، وہ ہمیں اتنی طاقت دیتی ہے کہ آپ کے یہ سوالات ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں کر سکتے ہیں۔ سندھ پولیس کو کس نے یہ آرڈر دیا کہ آپ صرف ایک گاڑی جس میں 3 خواتین بیٹھی ہیں جائیں، انہیں ہراساں کریں، جائیں ان کو تھریٹ کرے اور ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے جو جانوروں کے ساتھ بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی جو منسٹر صاحبان ہیں، لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ بلوچ کا ہر بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اسے بولتا ہے کہ میری زمین میں ہزاروں سال سے یہاں پہ آباد ہوں، اور وسائل میرے ہیں، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، لیکن آپ میرے جینے کا اختیار مجھ سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ اور ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اس آئین اور اس قانون کی شاید بالادستی کی بات کر رہے ہیں جس کا ایگزسٹنس ختم ہو چکا ہے، جو لا قانونیت لائی گئی ہے اس سوسائٹی میں، جو مکمل طور پر کولیپس ہے۔ کوئی ایک رائٹ مجھے بتائے، کوئی ایک طبقہ مجھے بتائیں، بلوچ کو چھوڑ دے، کوئی ایک طبقہ مجھے بتائیں جس کے رائٹس اسے مل رہے ہیں، اسے